تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق کیوں بولا جاتا ہے؟ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں اور تکبیر تشریق کب سے کب تک بولا جاتا ہے؟ آج یہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، تکبیر تشریق 9ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک، 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں کے عصر تک ہر نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ سے ادا کی گئی ہو، اس کے بعد ایک بار بولنا زور سے واجب ہے اور 3 بار بولنا مستحب اور سنت ہے۔ تو دوستو، آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی جو تاریخ ہے وہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد جو جماعت سے ادا کی گئی ہے اس کو ایک بار بولنا واجب ہے اور 3 بار بولنا مستحب ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہے؟ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو، اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری اور اس کے پیچھے کے واقعات کیا ہیں، یہ بھی آپ کو سمجھ لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیے کے طور پر مینڈا دے کر کے بھیجا حضرت جبرائیل کو، اور حضرت جبرائیل نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم بس چھری چلانے والے ہیں تو انہوں نے دور سے ہی آواز لگائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کو دور کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں نفوس قدسیہ کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ کہانی ہے، اس کے واقعات ہے کہ تکبیر تشریق کیوں بولے جاتے ہیں۔ دوستو، تکبیر تشریق نماز کے بعد جو سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیر بولی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی بولنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اگر انفرادی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سلام کے بعد ان تکبیرات کو آپ زور سے یا آہستہ ضرور بول لیا کریں۔ عورتوں کے اوپر، مسافر کے اوپر ان پہ تکبیرات کا کہنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ نماز کے بعد بول لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ بول ہی لیں۔ جو شخص دیر میں نماز میں آیا، یعنی 1-2 رکعت نکلنے کے بعد نماز کے اندر شامل ہوا، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی جو وہ تکبیر بولے تو ان کے ساتھ ہی تکبیر بول لے۔ ان کے اس تکبیر بولنے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کے سلام پھیرنے کے بعد اس کا اعادہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی وہی تکبیر اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تکبیرات تشریق کے کچھ مسائل تھے، یقیناً آپ نے ان مسائل کو سمجھ لیا ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے، اور کوئی بھی سوال آپ کو کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے، اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔